مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی بجٹ تقریر کے موقع پر کئی اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے مہاکمبھ بھگدڑ معاملے پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی بجٹ تقریر کے دوران کئی اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے مہاکمبھ بھگدڑ پر بحث کا مطالبہ کیا اور بطور احتجاج ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ ہفتے بھگدڑ میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اپوزیشن اس سانحے کے لیے بی جے پی کی زیر قیادت والی اتر پردیش حکومت کی بد انتظامی کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں نے میلار دیوپلی ڈویژن میں فٹ پاتھ پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں نے ہفتے کو میلار دیوپلی ڈویژن کے درگا نگر میں فٹ پاتھ پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 120 غیر مجاز تعمیرات کی گئی تھی۔ جی ایچ ایم سی کے عملے نے سڑک کے دونوں اطراف فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کو برخاست کر دیا۔ راجندر نگر ڈپٹی کمشنر نے انتباہ دیا ہے کہ اگر فٹ پاتھ پر دوبارہ غیر مجاز تعمیرات کی گئی تو دکانات کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ بھاری جرمانہ عائد کرنے کے علاوہ مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے سنتوش نگر ڈویژن میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ہفتے کو سنتوش نگر ڈویژن کی جی ایم آر کالونی میں جاری سیوریج اور سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یاقوت پورہ میں بنیادی ڈھانچے اور شہری سہولیات کو بہتر بنانے کی جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے کہ تمام ترقیاتی کام مؤثر طریقے سے مکمل کیے جائیں۔ ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے موقع پر سنتوش نگر کے ڈویژن کارپوریٹر مظفر حسین، جی ایم آر کالونی کے مکین اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ سنتوش نگر ڈویژن یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی ایک جی ایم آر کالونی ہے جہاں پر روڈ اور سیوریج کا کام تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام چالو ہو گیا ہے۔ میں اور میرے ساتھ میں یہاں کے کارپوریٹر مظفر صاحب ہم دونوں یہ روڈ کا انسپیکشن کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے محلے والوں نے اس روڈ کی ڈیمانڈ کی تھی۔ میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقیب ملت اور حبیب ملت کی نگرانی کے اندر ان کی نمائندگی کے اوپر نہ صرف یہ روڈ سینکشن ہوئی ہے بلکہ روڈ کا کام بھی چالو ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ میں یہاں کے سنتوش نگر ڈویژن کے تمام صدر معتمدین ایکٹیو ورکر کے ساتھ ساتھ جی ایم آر کالونی کے پورے جتنے بھی لوگ ہیں بستی کے وہ تمام کے تمام موجود ہے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور الحمدللہ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جہاں پر بھی کام رہیں گا وہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار آگے بڑھ کے آئیں گے اور کاموں کو تکمیل کرائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا جو رات دن یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے کوریج کے لیے آگے بڑھ کے آ رہے ہیں، میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی ایم آر کالونی میں روڈ کا اور سیوریج کا بہت ہی پرابلم تھا۔ ایم ایل اے صاحب اور ہمارے کارپوریٹر صاحب آنے کی وجہ سے یہاں پہ یہ روڈ کا اور سیوریج کا پرابلم ہمارا سالو ہو گیا۔ کافی زمانے سے ہمارے کو یہ پرابلم تھا۔ صاحب کے انسپیکشن کے بعد سے جو اس سے پہلے ہم لوگ صاحب کو بولے تھے ایم ایل اے صاحب اور کارپوریٹر صاحب کو، وہ وجہ سے صاحب اور کارپوریٹر صاحب اور ایم ایل اے صاحب دونوں مل کر یہ روڈ کا انسپیکشن کر کے روڈ یاقوت پورہ ڈویژن کے اس میں روڈ سینکشن کر کے روڈ دلا دیے۔ الحمدللہ سے شکریہ آپ سب، ایم ایل اے صاحب کا، کارپوریٹر صاحب کا، ڈپارٹمنٹ والوں کا بھی پوروں کا۔ وفد ترمیم بل کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں۔ وفد ترمیم بل 2024 پر غور و خوض کے لیے تشکیل دی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین و بی جے پی رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال نے ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ
طریقہ کار سے واقف نہیں ہے، اگر ترمیم سے متفق نہ ہونے پر رائے پیش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 27 تاریخ کو اجلاس منعقد ہوا تھا۔ حکمران جماعت اور اپوزیشن کے اراکین نے ترمیم پر اپنی رائے پیش کی تھی اور ترمیم پر ہی ووٹنگ کی گئی تھی۔ انہوں نے ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ کی تنقید کو پارلیمنٹ پر تنقید اور اسپیکر پر تنقید قرار دیتے ہوئے کہا کہ کلیان بنرجی طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں۔ کلیان بنرجی جی کو پرکریا کا گیان نہیں ہے اور جے پی سی میں کوئی جو امینڈمنٹ لے کے سرکار آئی تھی اس میں امینڈمنٹ کی یہ پرکریا ہے کہ اگر آپ اس سے سہمت نہیں ہیں تو سدسیوں کو کلاج بائی کلاج یا سیکشن وائز آپ امینڈمنٹ دے سکتے ہیں، اور میں نے وہ امینڈمنٹ مانگا۔ اس کی 27 تاریخ کو بیٹھک ہوئی۔ جو بھی ماننی سدस्य چاہے ستا پکش ہو چاہے پرتپکش ہو یا کسی پکش ہو، اپنے امینڈمنٹس پہ انہوں نے اپنی باتیں کہیں اور امینڈمنٹس میں ووٹنگ ہوتی ہے، اور اگر امینڈمنٹ میں ووٹنگ ٹرن ڈاؤن ہو گیا، اب اس کے بعد پھر ایڈاپشن میں ووٹنگ ہوتی ہے۔ ایڈاپشن کے بعد جو نوٹ آف ڈسینٹ ہوتا ہے، نوٹ آف ڈسینٹ ایک پرکریا ہے، کیول کلاج بائی کلاج پہ اگر آپ کو کوئی ڈسینٹ ہے تو ایڈاپشن اور کلاج بائی کلاج کے بعد آپ ایک بار دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں 200 پیج کیول آپ آلوچنا کرنا چاہتے ہیں تو وہ جے پی سی ہے، کوئی سرکار یا چیئرمین یا اس کی آلوچنا مطلب پارلیمنٹ کی آلوچنا، اسپیکر کی آلوچنا، انہیں گیان نہیں، اس لیے اس بات کہہ رہے ہیں۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ کے پریکٹیکل امتحانات 3 فروری سے 22 فروری تک منعقد کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے پریکٹیکل امتحانات 3 فروری سے 22 فروری تک منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کل 3,33,805 طلبہ امتحانات میں شرکت کریں گے۔ امتحانات کے لیے 1,812 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ انٹر سال اول کے سالانہ امتحانات 5 مارچ سے اور سال دوم کے امتحانات 6 ماہ سے منعقد ہوں گے۔ سال اول کے امتحانات میں 4,39,199 طلبہ اور سال دوم کے امتحانات میں 4,62,900 طلبہ شریک ہوں گے۔ پریکٹیکل امتحانات کے لیے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ امتحانی مراکز کی سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نگرانی کی جائے گی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 23 سال تک گجرات فسادات کے متاثرین کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنے والی باہمت خاتون ذکیہ جعفری کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کو پرسا دیا ہے۔ کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ احسان جعفری کی بیوہ ذکیہ جعفری، جو مسلسل 23 سالوں تک گجرات فسادات کے متاثرین کے لیے انصاف کی لڑائی لڑتی رہی، آج یعنی 1 فروری کو احمد آباد میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ گجرات 2002 فسادات میں زندہ بچ جانے والی ذکیہ جعفری اپنے شوہر کی موت کے بعد ساری زندگی انصاف کے لیے قانونی جنگ لڑتی رہی۔ انہوں نے فسادات کے ملزمین کو سخت سزا دلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے ذکیہ جعفری کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ذکیہ جعفری نے سال 2002 میں اپنے شوہر کو ایک ہجوم کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تقریباً 2 دہائیوں تک انہوں نے ہندوستان کے کچھ طاقتور ترین مردوں کے خلاف تنہا قانونی جنگ لڑی، کبھی خوف زدہ نہیں ہوئی۔ آج ذکیہ جعفری انتقال کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے چاہنے والوں کو صبر عطا فرمائے۔ آپ کو بتا دیں کہ ذکیہ جعفری کے انتقال پر کئی سرکردہ شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کو پرسا دیا ہے۔ نیگی صاحب، ان کا ویڈیو مجھے یاد ہے کہ وہ جا کر جو اپنا غریب کاروبار کر کے بیچ رہا تھا اس سے جا کر پوچھ رہے تھے کہ تمہارا نام بتاؤ، تم کیا کرتے ہو۔ اب وہی رویندر نیگی کو پٹ پٹ گنج سے نریندر مودی کی پارٹی نے امیدوار بنایا، اور ویڈیو دیکھو، مودی اس کے پیر پڑ رہے ہیں، مودی اس کے پیر پڑ رہے ہیں، جو آ کر آپ کا نام پوچھ رہا تھا۔ ابے اگر میری شادی ہو گئی تو میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو بتا، تو دریافتی کرنے آیا کسی اور چیز کے لیے تو بتا ہم کو۔ مگر نریندر مودی ایسے لوگوں کے پیر پڑتے ہیں
جو ہمارے چہروں کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا نام کیا ہے. تو موڈی جی معلوم ہوا ایسے لوگوں کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور موڈی جی بولتے ہیں پیارے تو نے بڑا اچھا کام کیا, جا کر اویسی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے, میں تیرے پیر پڑتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت سے تکالیف اور مسائل ہیں, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. کیجریوال سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ مہاکمبھ میں لوگ اب بھی اپنے رشتہ داروں کی تلاش کر رہے ہیں. حکومت کو جاگنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. بجٹ اجلاس سے قبل سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے کہا کہ مہاکمبھ میں جو سانحہ ہوا وہ اس بجٹ سے زیادہ اہم ہے. مہاکمبھ میں لوگ اب بھی اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے ہیں. اکھلیش نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کئی بار وہاں جا چکے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ نے بھی وہاں کا دورہ کیا ہے. نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم بھی مہاکمبھ جانے والے ہیں. ایک ایسے وقت میں جہاں مہاکمبھ میں بہت سے لوگ فوت ہو گئے ہیں, حکومت مرنے والوں اور لاپتہ ہونے والوں کی تعداد فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. ہندو اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. اکھلیش یادو نے کہا کہ وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کی مدد طلب کی جائے. حکومت کو اب جاگنا چاہیے. آج بجٹ آ رہا ہے, بجٹ مایوس نہ کرے, بجٹ عام لوگوں کو مایوس نہ کرے. بجٹ سے مہتوپورن ہے ابھی بھی کمبھ میں لوگ اپنے موبائل پہ تصویر لے کر کے, لوگ کھویا پایا کیندر کو پر جا کر کے, اور جگہ جگہ لوگ جا رہے ہیں اور اپنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بیٹا ماں کو ڈھونڈ رہا ہے, بیٹا پتا کو ڈھونڈ رہا ہے, کوئی نانی کو ڈھونڈ رہا ہے, کوئی اپنی بہو کو ڈھونڈ رہا ہے. یہ جو استھتی ہے, اور اس سمے تب آپ بجٹ لا رہے ہیں, کم سے کم اس پہ یہ بات صاف کرے سرکار. کیونکہ کمبھ میں مکھیہ منتری جی نے نہ جانے کتنی بار جا کر کے ڈبکی لگائی ہے. دیش کے ہوم منسٹر گئے ہیں وہاں پر, اسنان کیا انہوں نے. دیش کے ڈیفنس منسٹر گئے ہیں, اسنان کیا انہوں نے. اگر اتنے بڑے لوگ جا رہے ہیں, اور سننے میں آ رہا کہ آج وائس پریزیڈنٹ بھی جا رہے ہیں اسنان کرنے, اور آنے والے سمے پردھان منتری جی بھی جا رہے ہیں. سوچئے جس کمبھ میں جانیں چلی گئی ہوں, لاشوں کی گنتی نہیں بتائی جا رہی ہو, جو کھو گئے ان کے بارے میں نہ بتایا جا رہا ہو, تو بجٹ یہ مہتوپورن ہو. جس کمبھ کے لیے نہ جانے کتنا بجٹ خرچ کیا گیا ہوگا, وگیاپن چل رہے ہیں, بلا رہے ہیں لوگوں کو, 40 کروڑ لوگوں کو بلانے کا لکش تھا. یہ ڈیجیٹل مہاکمبھ ہوگا. آپ سوچئے جہاں پر ڈیجیٹل کمبھ میں CCTV لگے تھے, کیا ان کی جانکاری میں نہیں ہے؟ جو آپ نے آسمان میں اڑانے کا کام کیا تھا ڈرونز کا, کیا آپ کو جانکاری نہیں ہے؟ تو یہ بجٹ اپنی جگہ ہے, لیکن ماہ رمضان کے پیش نظر حیدرآباد کی شاہی مسجد باغ عامہ میں مصلیوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. بابرکت مہینے رمضان کا آغاز ہونے والا ہے. اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا. ماہ رمضان کے آغاز سے قبل شہر کی شاہی مسجد باغ عامہ واقع نامپلی میں مصلیوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. مسجد کے سلیب کا کام جاری ہے. آپ کو یاد دلا دیں کہ آصفیہ سلطنت کے آخری فرمان روا میر عثمان علی خان بہادر نے سن 1924 میں تعمیراتی کام کروائے تھے. ماہ رمضان میں مسجد میں 200 سے زائد لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے, حتیٰ کہ آرام کرنے کے لیے بھی جگہ فراہم نہیں کی جاتی ہے. مصلیوں کو سہولت فراہم کرنے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہے. مسجد کے دائیں اور بائیں جانب 2 لنگر خانہ ہیں. ایک ہال ہے جو کہ ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ سینٹر کے قبضے میں ہے, اور ایک مدرسے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ان دونوں ہالز میں متعاکفین کو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں. کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے اوکھلا کے امیدوار شفاء الرحمان نے اپنے حلقے کی عوام سے انہیں ووٹ دینے اور بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے. دہلی اسمبلی انتخابات میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر اوکھلا حلقے سے مقابلہ کر رہے شفاء الرحمان نے اوکھلا کے
لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے CAA اور NRC کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اسی وجہ سے وہ پچھلے 5 سالوں سے جیل میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آج شفاء الرحمان ہار گئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک لیڈر، ایک کمیونٹی ہار گئی۔ مجلسی امیدوار نے مزید کہا کہ اگر آج ایک شفاء الرحمان کو نظر انداز کیا گیا تو آنے والے دنوں میں 10 شفاء الرحمان بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ مجلسی امیدوار نے اوکھلا کے لوگوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ ان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کابینی وزراء اور محکمہ خزانہ کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہفتے کو حیدرآباد کے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں کابینی وزراء اور محکمہ خزانہ کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مرکزی بجٹ، MLC انتخابات کی تیاریوں اور کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، فائنانس محکمے کے پرنسپل سیکرٹری رام کرشنا راؤ و دیگر موجود تھے۔ دریں اثنا ریاستی حکومت کی جانب سے اپنائی جانے والی حکمت عملی پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ سابق وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے سدی پیٹ منڈل کے دورے کے موقع پر رنگا نائک ساگر کی بائیں نہر میں پانی بہنے پر خوشی ظاہر کی اور پارٹی قائدین کے ساتھ سیلفیاں لی۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق وزیر ہریش راؤ نے سدی پیٹ ضلع میں کلیشپرم کا پانی بہنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہریش راؤ ہفتے کو اپنے حلقے کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے سدی پیٹ دیہی منڈل کے پلورو گاؤں میں رنگا نائک ساگر کے قریب بہنے والی ایک نہر کا معائنہ کیا اور گوداوری کے پانی کو بہتا دیکھ وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے پارٹی قائدین کے ساتھ سیلفیاں لی۔ اس علاقے میں گوداوری کے پانی کا بہاؤ کالیشپرم پروجیکٹ کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں واقع حج ہاؤس کی عمارت میں سیکیورٹی عملے کا فقدان ہے۔ میرٹ سرٹیفکیٹ، اسکالرشپ، وقف بورڈ کے مسائل و دیگر امور کے لیے حج ہاؤس پہنچنے والے افراد کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دوسری جانب تنخواہوں سے محروم یومیہ ملازمین بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نامپلی علاقے میں واقع حج ہاؤس کی عمارت میں وقف بورڈ، حج کمیٹی، اقلیتی مالیاتی کمیشن اور اردو اکیڈمی وغیرہ کے دفاتر ہیں۔ روزانہ سینکڑوں افراد حج ہاؤس کا رخ کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے حج ہاؤس میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ وقف بورڈ کے 3 سیکیورٹی اہلکار ہیں، لیکن پچھلے 15 دنوں سے وہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہیں، لہذا سیکیورٹی کے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ سابق چیئرمین نے پرائیویٹ سیکیورٹی کی خدمات حاصل کی تھی، لیکن بلوں کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ دوسری جانب حج ہاؤس میں برسر خدمات یومیہ ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ وہ پچھلے 5 مہینوں سے تنخواہوں سے محروم ہیں اور پیدل دفتر پہنچ رہے ہیں۔ ملازمت کھونے کے ڈر سے ملازمین اپنے مسائل کھل کر بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یومیہ ملازمین نے تنخواہوں کی اجرائی تک بطور احتجاج پیر سے کام نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں وفد ترمیمی بل کے خلاف ایک کل جماعتی اجلاس منعقد کرتے ہوئے 9 فروری کو اندرا پارک پر احتجاج منظم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وفد ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ بل کو حالیہ بجٹ اجلاس کے دوران پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ شہر حیدرآباد کے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں وفد ترمیمی بل کے خلاف ہفتے کو ایک کل جماعتی اجلاس منعقد کیا گیا اور بل کے نفاذ کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اتفاق رائے سے 9 فروری کو اندرا پارک دھرنا چوک پر بل کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مرکزی حکومت پر بل کو پارلیمنٹ میں پیش نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ اجلاس میں مولانا صوفی خیر الدین قادری، سابق رکن پارلیمنٹ خلیق الرحمان، BRS کے رہنما عنایت علی باقری و دیگر نے حصہ لیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا صوفی خیر الدین قادری نے 9 فروری کو منظم کیے جانے والے احتجاج کی تفصیلات بتائی۔ باتوں کا ایک گہوارہ بنا اور اسی بات پر بنا کہ آج جو ہمارے بھارت میں BJP سرکار، مرکزی سرکار وقف امینڈمنٹ بل کو
पास करने के बिल्कुल करीब है और हो सकता है वो पास कर भी लेगी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास कर लिए अब हम क्या कर सकते। तो ये जो है ना हमारी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। बिल पास होने के बाद में उसको लागू भी करना एक मरहला है, और वो लागू करने से पहले अगर हम अवामी तौर पर हुकूमत पर दबाव ना डालें तो वो आसानी से लागू भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाए, उसकी भी तैयारी चल रही है। और इसके अलावा अवामी शऊर बेदारी और हुकूमत को भी ये बताना है कि मुसलमान इस बिल के लागू होने से मुसलमानों में कितना गम व गुस्सा है, क्योंकि यहाँ खुली तौर पर मुसलमानों की जायदाद को हड़प लिया जा रहा है। और इसके लिए हमारे सामने बहुत अच्छी मिसालें हैं। आप किसान आंदोलन को ले लीजिए, आप सिख आंदोलन को ले लीजिए। आप जब ये लोग जो ना आंदोलन किए हैं तो वो बिल को वापस लेना पड़ा, उसको लागू गो के पार्लियामेंट में पास हो भी गया था, लेकिन उसको बाजुक रख दिया गया है। तो ये भी हो सकता है अगरचे कि हम अपने शऊर बेदारी का इजहार करें और हम जो है ना हुकूमत पर दबाव डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भारत में मैं समझता हूँ तेलंगाना के इस हैदराबाद में इस ताल्लुक़ से अब हम एक ठोस कदम उठाने के लिए हमारे पास यहाँ पर तय हुआ है कि 9 फरवरी को इंदिरा पार्क पर सुबह से लेके शाम तक इसमें धरना रहेगा। और ये भी हो सकता है कि वो हम उसको दूसरे दिन भी बरकरार रखें, तीसरे दिन भी बरकरार रखें, ये भी हो सकता है, क्योंकि अब हमको मकसद के हुसूल तक इस जद्दोजहद को जारी रखना है। 2-4 घंटे बैठ के जो ना उठने से वो लोग ये बोलते कि भाई ये लोग थोड़ी देर बैठते पुकार लेते उसके बाद खामोश बैठ जाते। तो ये सोच भी बदलने की ज़रूरत है। अब हमको इस्तक़लाल के साथ, अज़्म के साथ और मुस्तहकम इरादे के साथ हमको इसका मुकाबला करना है। तो मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि 9 फरवरी इतवार के दिन इंदिरा पार्क पर इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट लेवल पर तमाम अजला से भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग आएंगे, हम उनको मदऊ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जमातों की शाखें स्टेटों में भी मौजूद है, ऐसा नहीं है, हर स्टेट में हमारे तमाम जमातों की शाखें हैं और वहाँ से भी लोग आएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर हम ये जो ना धरना मुनज़्ज़म करेंगे। मैं इस प्रेस मीट के ज़रिए से तमाम मुसलमानों को, मेरी अपील मुसलमानों से है कि किसी फ़िरक़े से, किसी मसलक से, किसी तबक़े से, किसी जमात से नहीं है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल पेश करने का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने हफ्ते को बजट पेश किया। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि ये एक ज़िम्मेदार हुकूमत है। उन्होंने याद दिलाया कि जुलाई के महीने में इनकम टैक्स को आसान बनाने का ऐलान किया गया था और उस पर काम किया जा चुका है। अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक टैक्स समेत कई इस्लाहात पर बातचीत की जा रही है और टैरिफ को भी कम किया जा रहा है। तेलंगाना के प्राइवेट डिग्री और पीजी कॉलेजेस के इंतजामिया ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट का मुहासरा करते हुए फीस रिइंबर्समेंट के बकाया जात की इजराई का मुतालबा किया। प्राइवेट डिग्री और पीजी कॉलेजों की इंतजामिया ने फीस की अदायगी के वाजिबात जारी करने का मुतालबा करते हुए हफ्ते को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट का मुहासरा किया। क़ब्ल-अज़ी इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए एक रैली निकाली गई। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से तकरीबन 4000 करोड़ रुपये जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि टोकन जारी हो चुके हैं, लेकिन रकम की इजराई अमल में नहीं आई है। आपको ये भी बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब निजी कॉलेजों की इंतजामिया सड़कों पर उतर आई है। माजी में भी कॉलेजेस की जानिब से एहतजाज किया जा चुका है और हुकूमत से वाजिबात अदा करने की मांग की गई है। हाल ही में जूनियर कॉलेजेस की इंतजामिया ने भी एहतजाज करते हुए थियोरी और प्रैक्टिकल इम्तिहानात का बायकाट करने का इंतबाह दिया है। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।